جزاک اللہ علی بھائی۔ اگلا سوال ہے 24 ستمبر 2019 کو منگل کے روز تقریباً شام 4 بجے جیلم شہر اور اس کے مضافات میں شدید زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ بعض علماء کرام کا موقف ہے کہ زلزلہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، جبکہ چند علماء ایسے بھی ہیں جو اس زلزلہ کی حقیقی وجہ انجینئر محمد علی مرزا کے فتنہ کو قرار دے رہے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کیا موقف دوں جی؟ آپ کے بزرگ دین کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے تو اس کا مطلب ہے پچھلے جتنے زلزلے ہیں آپ کے بزرگوں کی وجہ سے ہیں، تو ایک اگر میری وجہ سے آ گئے تو خیر ہے۔ تو میں اس کو پازیٹیو کہتا ہوں کہ اگر پھر یہ زلزلہ میری وجہ سے ہے تو یہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ بھئی جہلم کی سرزمین میں سچائی کی آواز بلند ہوئی ہے اور آپ کو جھنجھوڑا گیا۔ ظاہر ہے تکلیف اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے۔ میں یہ جوک کے طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا لینا دینا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا گمان تھا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ زمین کی ڈیوٹی کے اوپر مامور ہیں، تو آپ ذرا کشمیر ایریا میں چلے جائیں، میرپور کے پاس ارد گرد جاتلاں اور یہ ادھر تو کئی مزار بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں، تو وہ بزرگ جو ہیں وہ زمین کی حفاظت نہیں پھر کر پائے کیا؟ یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے۔ یہ توہم پرستی ہے کہ اس کو کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ جی انجینئر صاحب کے فتنے کی وجہ سے۔ یہ میں نے خود بھی پوسٹیں علماء کی پڑھی ہیں اور مجھے دکھ نہیں ہوا، مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ یار یہ لوگ مطلب بالکل عقل سے پیدل ہیں کہ اس لیول تک بھی کوئی اتر سکتا ہے اور ان چیزوں کو اس طریقے سے کرے۔ تو میں اس کا پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جہلم میں ایک اینٹ بھی نہیں ٹوٹی۔ تو آپ دیکھ لیں، اگر میں کوئی بزرگی کلیم کروں تو لوگ کہیں گے جناب دیکھو زلزلہ جہلم ہی چاہے تو جہلم ہی کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، اور کھڑی شریف اور فلانا شریف جہاں سارے شریف بیٹھے ہوئے ہیں ادھر مکان گر گئے ہیں۔ لیکن میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا، یہ تو توہم پرستی ہے، اس طرح کی بات کرنا جہالت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اس طرح کی جہالتیں اگلے زمانوں میں بھی پایا جاتی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج گرہن لگ گیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ سورج گرہن اس لیے لگا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا، حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے، بائی چانس اسی دن جو ہے وہ سورج گرہن لگا۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے کنڈیم کیا، آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کی موت کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب ایسی نشانی ظاہر ہو تم اللہ کے ذکر میں نماز میں مشغول ہو جاؤ، اور آپ نے سورج گرہن کے دوران پوری نماز پڑھائی۔ تو ان چیزوں کو اللہ کی نشانی کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ البتہ اس حوالے سے آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بڑی حدیث چل رہی ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جب یہ گناہ ہونے شروع ہو جائیں، اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ بدکاری عام ہو جائے تو میری امت پہ زلزلے آئیں گے۔ بدکاری تو شروع سے ہی چل رہی ہے میرے بھائی، یہ یعنی ہر زمانے میں بڑے عروج کے اوپر رہی ہے، جنہوں نے نہیں کرنی انہوں نے آج بھی نہیں کرنی۔ تو یہ روایت اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے، جامعہ ترمذی کی، شیخ البانی بھی اسے ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیر علی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں۔ البتہ ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہوگا لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، جس طرح کے باقی نشانی ہے۔ کون کون سی نشانی ہے؟ سیلاب کا آنا، ٹورنیڈوز کا چلنا، سمندری طوفانوں کا آنا، یہ سب اللہ کی نشانی ہے، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنی آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ اللہ نے آزمائشیں خود بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے، ہمارے بچے کو آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے، پھر ہم خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے، اگر یہ مصیبت آئی ہے تو یہ لوٹ کے چلی جائے گی۔
یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا تکلیف کے بارے میں. اللہ پہ یقین جو ہے نا یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ آپ کس کس تکلیف کے اوپر رونا رو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے. یہ بڑی مشہور آیات ہے، میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی ہیں. آج یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو میں یہ بیان کر دیتا ہوں. آیت نمبر ہے 21 اور 22 اور 23 ہے سورۃ الحدید. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں آئے، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جان میں آئے. تو ساری اس میں آگئی. زمین میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں، ٹورنیڈو، سیلاب، زلزلے، وبائی امراض، اور ہماری جان میں جتنی بیماری ہیں، چاہے کینسر ہو، چاہے ٹی بی ہو، ہیپاٹائٹس ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی بھی بیماری ہیں، چاہے کمیونٹی پہ آئے، ہیومن کمیونٹی پہ یا کسی انڈیویجول پہ، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، وہ پہلے ہی میں نے لوح محفوظ میں لکھی ہیں، اس سے پہلے کہ میں انہیں تم پہ بھیجوں. تو جب لکھی ہوئی ہیں پھر تو آنی ہے، آزمائش تو آنی ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ بڑی آسان ہے. تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے پہلے ہی کیسے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے، کیسے ہی پہلے پتہ ہے اللہ کو. یہ کس لیے ہوا؟ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، یہ ہم نے اس لیے لوح محفوظ میں لکھی ہے تاکہ تم سے کوئی چیز جاتی رہے تو تم اس پہ کف افسوس نہ ملو، ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بلکہ کو جو اللہ کی مرضی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، اور نہ اس پہ شیخی بگاڑو جو اللہ تمہیں دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما دیے یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ ہم نے تقدیر میں لکھی ہیں کیونکہ اس کے ذریعے آزمانا ہے. اور بعض اوقات پھر انسان اللہ کی طرف رجوع بھی لاتا ہے. وہ سورہ السجدہ ہے نا، پارہ نمبر 21 میں، اس میں ایک آیت ہے بڑی زبردست، وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ یہ تکلیفیں کیوں بھیجتا ہے، تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے. ہاں جی، یہ آگی سورہ السجدہ. سورہ السجدہ کے اندر 21 نمبر آیت، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے تمہیں دنیا کی زندگی میں تکلیف کا مزہ، عذاب عربی میں تکلیف کو، اس بڑے عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. دنیا میں تکلیف آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو دین کے راستے پہ اسی وقت آئے ہیں. یہ سعید انور آپ کے سامنے پریکٹیکل مثال ہے. ان کی 8 سال کی بیٹی فوت ہوئی تھی، وہ تو فوت ہو گئی، وہ تکلیف آگے چلی گئی، لیکن سعید انور کی آخرت بنا کے چلی گئی، وہ اللہ کے راستے پہ آ گیا. تو یہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ہم یہ تکلیفیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بالکل ہر چیز صحیح چل رہی ہو نا تو بندے کا دماغ بھی پھر ٹیشی ہوتے ہوتا ہے. جب کوئی رکاوٹ آئے نا پھر پتہ لگتا ہے نہیں یہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے، اس کی طرف رجوع لانا ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا جی، اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں نا، تو کئی لوگ مجھے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یہ عذاب ہے؟ بھائی نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جس پہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے نا وہ اسے عذاب نہیں آزمائش ہی کہے گا، کیونکہ وحی کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا تھا. عذاب تو نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے، ورنہ تو آپ کے دشمن پہ جو مصیبت آ رہی ہے ایک فرقے والا کہے گا یہ عذاب آیا ہے، دوسرا کہے گا آزمائش ہے، دوسرا کہے گا آپ پہ جو آیا ہے وہ عذاب ہے، ہم پہ آزمائش آئی ہوئی ہے. اس طرح تو نہیں کوئی ڈیفائن. اور پھر مولا علی کی طرف بھی منسوب کیا ہوا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس تکلیف میں تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ وہ آزمائش ہے، اور جس تکلیف میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ وہ عذاب ہے. یہ ہمیں ان کی طرف جھوٹا قول منسوب کیا ہوا. اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے فراڈیے قسم کے لوگوں پہ جب تکلیفیں آتی ہیں نا وہ بھی تسبیح اٹھا کے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، جن پہ واقعی لگتا ہے کہ عذاب ہی آیا ہوا ہے. لوگ ہر معاملے میں جن کا تھوڑا سا بھی ریلیجن کا، ہندو جو ہے وہ اپنے گردواروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، مندروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، کرسچنز جو ہے وہ اپنے گرجوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں مقصد بھی یہ بتایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اسی لیے آتا ہے. لہذا کسی کے لیے ڈیفائن نہ کیا کریں گے اس پہ عذاب آ گیا ہے، اس پہ آزمائش آ گئی ہے. ہر ایک پہ آپ آزمائش ہی کریں.
اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر ایک بڑی زبردست آیت نازل فرمائی ہے, سورہ شورا آیت نمبر 30, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, ویعفو عن کثیر, اور اکثر تو ہم معافی کر دیتے ہیں. یہ ویسے اسپیسیفکلی جب وقت کا پیغمبر دعوت دے رہا ہوتا ہے اس وقت کافروں پہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ لوگ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوں. یہ مکی صورت ہے, یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ جتنی بھی اب تکلیفیں آ رہی ہیں وہ اسی لیے یعنی آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, ورنہ اس کائنات میں سب سے بڑی تکلیف اگر کسی پہ آئی ہے تو سیدنا حسین ابن علی پہ آئی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. محرم کا مہینہ ہے, انہیں یاد کرنے کا مہینہ ہے. آج 29 محرم 1441 ہجری ہے, تو سر ان پہ تو آخری درجے کی آزمائش آئی ہے. تو یہ اگر آپ اس کا ترجمہ لیں کہ جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, انبیاء پہ بھی تکلیفیں آئی ہیں. یہ اسپیسیفکلی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم پہ چھوٹے چھوٹے عذاب نبی کی موجودگی میں آتے تھے نا, وہ سورہ دخان میں بھی آتا ہے, کئی ایک عذاب آئے ہیں مکے کے اوپر, قحط آئے ہیں, پھر حضور سے آ کے کہتے ہیں دعا کرواؤ. صحیح بخاری میں موجود ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے, قحط ٹل جاتا تھا, جب ٹلتا تھا پھر کفر کرنا شروع کر دیتے تھے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کے اوپر 9 عذاب آئے تھے, مینڈکوں کا عذاب, خون کا, ٹھیک ہے جی, کھٹملوں کا, وہ کتنے عذاب سورہ اعراف میں گنوائے گئے ہیں. ہر دفعہ آتا تھا کہتا ہے موسیٰ اس دفعہ سفارش کر دے, وہ ٹلتا تھا پھر وہی کام شروع کر دیتے تھے. تو پیغمبر کی موجودگی میں جو اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں نا, وہ ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں کہ وہ جو پیغمبروں میں ایمان نہیں لا رہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہوتا ہے. بعد میں آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی ڈیفینیشن نہ کیا کریں, اس میں نقصان ہوتا ہے اور پھر لوگ بڑی طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. باقی ان ساری چیزوں کی سائنٹیفک ریزنز بھی ہوتی ہیں, اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. ٹیکٹونک پلیٹس زمین کے نیچے ہیں جن کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ اوپر کی لیئرز تیر رہی ہیں, اور وہ جب پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں مسلسل, ظاہر ہے آپ کو پتا ہے زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہیں لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. یہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا ہوا ہے. وہ جو قرآن میں ہے نا بچھونا بنایا, اسے مراد یہ نہیں کہ فلیٹ بنایا, مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا, ورنہ تو مشکل ہو جائے. تو اس کو سٹیبل اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے, زمین کو بچھونا بنا دیا. وہ ٹیکٹونک پلیٹس جب ڈسٹرب ہوتی ہیں ارتعاش پیدا ہوتا ہے, جس طرح یہ جہلم سے آلموسٹ 12 کلومیٹر دور ایک فالٹ لائن ہے, اور سر یہ فالٹ میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے زلزلہ ہے, یہ 70 سال پرانی فالٹ لائن ہے, میرے ابا جی کی پیدائش سے بھی پہلے یہ فالٹ لائن ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو کس نے مشورہ دیا تھا یہاں منگلا ڈیم بنائیں فالٹ لائن کے اوپر. بڑا ڈینجرس کام ہے, فالٹ لائنز کے اوپر کون ڈیم بناتا ہے, پتہ نہیں اس وقت کیا مجبوری تھی کہ ادھر ہی بنانا تھا. تو یہ فالٹ لائن تو میرے والد صاحب کی بھی پیدائش سے پہلے کی موجود ہے, یہ زلزلہ میری وجہ سے نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو خام خواہ میرے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. باقی اگر میرے ساتھ لیٹ کریں گے تو میں کہوں گا جہلم میں تو الحمدللہ بچت ہوئی ہے. باقی یہ کہ ارد گرد کافی نقصان ہوا ہے. میرپور کے اندر آلموسٹ 500 سے زیادہ گھر گرے ہیں اور 100 کے قریب تقریباً اموات ہوئی ہیں اور کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں. ابھی بھی کئی علاقے ہیں, ہمیں تو وہاں سے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کروائیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. وہاں پہ ان پہ مشکل وقت ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ امداد بھی نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ صرف ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جانا ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ایک لمیٹڈ امداد ہی جا سکتی ہے. سڑکوں کا معاملہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. ابھی یہ جاتنا والی روڈ آرمی نے محنت کر کے کچھ تھوڑی سی بحال کی ہے, لیکن ابھی بھی پورے طریقے سے راشن ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا, اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے لوگ وہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ ہر ایک چیز کی سائنٹیفک ریزن ضرور ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز ایجوکیٹ کر دوں. میرا ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے, اسلام ورسز ماڈرن سائنس. اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ تقابل نہیں ہے. دنیا میں ہونے والے, کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایک فزیکل ریزن ہے اور ایک اس کی نان فزیکل ریزن ہے جو سامنے نظر نہیں آتی. مثلا یہ زلزلے کو ہی لے لیں. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. اب اگلا ان سے اگر سوال کریں ہاؤ, کیسے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس وقت اس پلیٹ نے ہلنا ہے؟
फॉल्ट लाइन तो पहले से ही मौजूद है। वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर, ये हमें नहीं पता, इसी के पीछे खुदा है। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमिना इन दिस यूनिवर्स। कायनात में होने वाले हर वाकये के पीछे गॉड है। ये फिजिकल फिनोमिना जो बड़े लेवल का आता है, इसको डिसाइड गॉड करता है कि कौन सा वक्त ये वाला मामला होगा। तो वो रीजन अपनी जगह मौजूद है, फिजिकल रीजन जो भी हो, लेकिन इसको डिसाइड कौन करता है कि किस वक्त में होना है, किस तारीख को, कितने मिनट कितने सेकंड पे होना है। ये सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अल्लाह डिसाइड करता है इसे। ये हमें फिर रिवील्ड नॉलेज से चीजें पता चली हैं वही के जरिए। एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का नॉलेज सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। जो रिवील्ड नॉलेज है वो आपको बताता है कि हर इस तरह की चीज के पीछे गॉड है जो ये डिसाइड करता है। इसलिए मशीयत खुदाबंदी, इसे समझना चाहिए। और जाहिर है, और इसमें बाद लोग कह रहे होते हैं जी ज़ल्ज़ले में इतने बंदे मर गए, इस दफा तो इतनी बात नहीं हुई है। 2005 में 8 अक्टूबर को जो ज़ल्ज़ला आया था उसमें तो 1 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। ठीक है, हालांकि मैं आपको बताऊं, मुझे वो दोनों ज़ल्ज़ले याद हैं। दोनों ज़ल्ज़लों के वक्त मैं एक ही उसी बेड के ऊपर लेटा हुआ था। इस वक्त भी बस सोया हुआ था। 4:02 पे ज़ल्ज़ला आया है, ये 24 सितंबर को। उसी बेड पे मैं उस वक्त भी सोया हुआ था। उस वक्त हम सैरी करके सोए हुए थे। तो अभी मैं जोर के बाद खाना खा के सोया हुआ था, तो मुझे लगा मेरा बेड किसी ने जोर से लाया। तो मैंने पहले आवाज दी, मैंने कहा शायद कोई बच्चा है। मैंने कहा बच्चों क्या कर रहे हो यार, सोने दो। फिर ना मैं एकदम, मेरी आंख, मुझे लगा जैसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकया है। तो मुझे लगा कि मैंने फौरन पंखे की तरफ देखा, जो पंखा बाहर लगा हुआ था, जो चल नहीं रहा था। तो मैंने उसको हिलते हुए देखा। मैंने कहा लो चल गया। मैं फौरन आके हमने अल्लाह की तरफ रुजू, बाल उस पंखे के जो सस्पेंडेड हिलने की जो एम्पलीट्यूड था, किसी भी सूरत 2005 के ज़ल्ज़ले से कम नहीं था। सिर्फ ये हुआ है कि इस दफा इसकी ड्यूरेशन कम थी, अदरवाइज इंटेंसिटी ऑलमोस्ट इसकी वही थी। ये अल्लाह ने बचत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ी देर और आता तो आप देखते कि क्या हो जाता। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये बचत वाला मामला किया। तो ये अल्लाह ताला डिसाइड करता है। और जो लोग ये कहते हैं जी जनाब वो 1 लाख बंदा मर गया, 1 लाख का 1.5 लाख बंदा रोजाना मरता है, लेकिन वो फील नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि दहशत गर्दी में पिछले 10 सालों में 40,000 बंदा मर गया है, और पाकिस्तान में हर साल एक्सीडेंट में 40,000 बंदा मरता है। उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है जो हर साल मर रहा है कि यार हम अपना जो है वो ट्रैफिक का निजाम बेहतर करें, रोड्स का निजाम बेहतर करें। एक 10 साल में 40,000 बंदा और एक हर साल 40,000 बंदा मर रहा है, उसको कोई नहीं हायर। एक दफा कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब ने इस मसले को उठाया था। बाकी तो मैंने देखा कि इन चीजों को उस तरीके से कोई हाईलाइट ही नहीं करता। एंड रिजल्ट देखे ना, 10 सालों में 40,000 बंदा और हर साल 40,000 बंदा, तो उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। तो यहां पे भी याद रखें हर घंटे में 6,000 लोग मरते हैं। नेचुरल डेथ जो दुनिया में चल रही है एक एवरेज 1.5 लाख के करीब बनती है 24 घंटे के अंदर। 1.5 लाख बंदा वैसे ही मर रहा है, लेकिन वो जब 1.5 लाख एक झटके में मर जाता है ज्यादा फील होता है। और वो किस लिए होता है? अल्लाह ताला इबरत के लिए करता है। एक घर की मौत एक छोटे से मोहल्ले के लिए इबरत होती है, और एक मोहल्ले में बड़े लेवल की मौत या ज्यादा लोगों की इकट्ठी मौत पूरे शहर के लिए इबरत होती है। और एक शहर में किसी डिजीज की वजह से अमवात, या किसी कुदरती आफत की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, सैलाब की वजह से मौत एक मुल्क के लिए इबरत होती है। और एक मुल्क के ऊपर आफत जिस तरह हम पे आई थी उस वक्त 8 अक्टूबर 2005 को, ये पूरी दुनिया के लिए इबरत थी। मौत के जरिए अल्लाह ताला इबरत देता है, क्योंकि बंदे का वो टाइम तो मुकर्रर है, वो तो आना ही आना है। ये कहना जी बच्चों का कसूर था मर गए, तो बच्चे उसके बगैर नहीं मरते हैं, मर नहीं होते हैं। अल्लाह का निजाम है कि हर बंदे का एग्जिट डिफरेंट है। किसी ने एयर क्रैश में मरना है, किसी ने गुर्दे के फेलियर से मरना है, किसी ने कैंसर में मुब्तला होकर मरना है, किसी ने हाइपेटाइटिस से मरना है, और किसी ने रोड एक्सीडेंट में मर जाना है, किसी ने ब्रेन हैमरेज से मरना है, किसी ने हार्ट फेलियर से मरना है, किसी ने शेर के मुंह में जाके मरना है। ठीक है, ये अल्लाह को पता है किस बंदे का दुनिया से एग्जिट कैसे होना है। अल्टीमेटली एग्जिट हर बंदे का है,
تو اس طرح کے زلزلوں میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جی اللہ نے ہمارے ہی گھر دیکھ لیا تھا مصیبت کے لیے. وہ اس طریقے سے نہ ہوتا. سورہ آل عمران میں آیا وہ جب کچھ مسلمان شہید ہو گئے, کافی انصار سورہ یعنی آل عمران میں آتا ہے نا کہ غزوہ احد کے موقع پر کئی لوگ شہید ہوئے, تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا یہ ہمارے ساتھی اس لیے مارے گئے ہیں کہ یہ چلے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, اگر یہ نہ جاتے تو یہ بچ جاتے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوا ہے. سورہ آل عمران کی آیات ہیں کہ اگر تمہاری موت کا وقت بھی آیا ہوتا نا تو تم بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے جاتے. تم چاہتے بھی نا کہ ہم گھر میں بیٹھے, تب بھی اللہ نے تمہیں کھینچ کے لے جانا تھا وہاں پہ. تو یہ بات نہ کرو کہ یہ اس لیے مرے کہ وہاں پہ گئے, ان کی موت کا وقت آیا تھا, وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ کی راہ میں مر گئے. تو یہ بھی اس میں بھی جو فوت ہو رہے ہیں وہ شہید ہیں, ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو دیوار کے دبنے کے نیچے آ کے مر جائے وہ شہید ہے, اور مکانات گرنے سے جو مرتے ہیں وہ شہید ہیں حکمن. پیٹ درد سے جو مر جائے وہ شہید, طاعون کے مرض میں جو مر جائے وہ شہید, جو آگ میں جل کے مر جائے وہ شہید, اور جو پانی میں ڈوب کے. یہ 5 شہداء ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو اس طریقے سے مرے وہ شہید ہیں, بشرطے کہ وہ کام صحیح کر رہے ہوں. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک بندہ مطلب وہ غلط کام میں ملوث ہے اور اوپر سے وہ جس طرح ہمارا اسلام آباد کا ایک ٹاور گرا تھا وہ بدکاری کا گڑھ بنا ہوا تھا وہ F10 کے اندر, تو وہ کوئی شہید نہیں ہے. ہاں, جس کے کرتوت ٹھیک ہوں گے وہی شہید ہے. اسی طریقے سے کوئی ماشاءاللہ حاجی نمازی بندہ جو ہے وہ ایک کسی بوٹ کے اندر ہیروئن کی سمگلنگ کر رہا ہو سمندری راستے سے اور بوٹ الٹ جائے اور وہ کہ جی پانی میں ڈوب کے شہید ہو گیا, نہ کوئی شہید نہیں, اس طرح شہید نہیں ہوگا. جو نیچرلی آفات کے ساتھ پازیٹیو کام کرتے ہیں مرے وہی شہید ہے. ٹھیک ہوگا جی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے, جو لوگ زندہ ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے, اور ہماری پاکستان میں پوری دنیا میں جو فالٹ لائنز ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر کرم فرماتے ہوئے کامی نقصان فرمائے. ظاہر ہے اس کے کنٹرول میں, وہ جب چاہے کنٹرول. آپ دیکھ لیں کئی پرانے گھر ہیں وہ نہیں گرتے ہیں, اور بڑے بڑے نئے گھر ادھر کئی بڑے بڑے ریسٹورنٹ بھی گر گئے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگوں کے غرور بھی ٹوٹ جاتے ہیں, اور کتنے امیر لوگ آ کے سڑکوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, ہم لوگ بھی ٹی وی پہ دیکھ کے تو چسکے لے رہے ہوتے ہیں, اس وقت فوراً اپنے آپ کو بھی رکھنا چاہیے. آپ ذرا امیجن کریں ایک بندے نے پوری زندگی پیسے جوڑ کے جو مکان بنایا ہے اور اس کا مکان ایک لمحے میں گر جائے تو وہ تو بالکل زیرو پہ آ گیا نا. پلاٹ کو اس نے چاٹنا, اس کو تو ملبہ اٹھانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے, دوبارہ کہاں سے وہ کنسٹرکٹ کرے گا, کتنا مشکل وقت ہے. تو حکومت کا بھی کام ہے کہ ایسے لوگوں کی یعنی مدد کرے. یہ گورنمنٹ کی ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے, اور اس میں جو یعنی جو لوگ مرے ہیں ان کی کمپنسیشن بھی کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, کرنی چاہیے. اور آمدہ کے لیے گورنمنٹ کا یہ بھی کام ہے کہ ارتھ کوئک پروف جو مکانات ہیں ان کی طرف ذرا توجہ دی جائے. ہمارے لوگ بھی جہاں دل اٹھایا تو وہ نہ زمین چیک کرواتے ہیں اور مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, اس عقل کو, اس ایکوائرڈ نالج کو یوز کرنا چاہیے. جیسے انسان نے یوز کیا ہے تو معاملات کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. یہ عقل بھی ہے, جو تدبیر بھی جو ہے یہ بھی تقدیر سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر جو سکھائی ہے وہ اسی لیے سکھائی ہے نا. میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زرہ پہن کے جایا کرتے تھے, حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے, لیکن آپ نے احتیاط اپنی جگہ تو کرنی ہے. یہ تقدیر کا حصہ ہے کہ آپ زرہ پہن کے جائیں گے تو آپ کو تلوار نہیں لگے گی, اور جب آپ خود ہی گھیر رہے ہیں بغیر زرہ کے تو آپ خود تقدیر کو دعوت دے رہے ہیں. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دعائیں پڑھیں تو آپ سانپ کے ڈسے سے تو محفوظ ہو جائیں گے, لیکن آپ اگر دعا پڑھ کے سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں تو آپ تقدیر اپنے اوپر غالب کروا رہے ہیں. پھر وہ ناگہانی آفت نہیں ہوگی, وہ سانپ آپ کو ڈس لے گا. ٹھیک ہوگا, صحیح ہوگا.